محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہون۔ حضرات محترم، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میدان حشر دیا اولاقیاں، میدان حشر دا منظر قرآن و حدیث اندروں تسا حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرا تھا۔ اللہ رب العالمین کی پورا دعا ہے اللہ میرے سمیت سب نو اس دن دی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، انسان ہے سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر آیا، بچپن، جوانی، پھر بڑھاپا، پھر آخرکار موت آ جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، اور مشرکین کا عقیدہ کہ مرن تو بعد اسی نہیں اٹھائے جاواں گے، اور رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اسی ضرور مرن تو بعد آنو اٹھاواں گے، تسی اٹھائے جاؤ گے۔ یوم آخرت ایمان دا حصہ ہے کہ مرن تو بعد اسی رب العالمین دے دربار دے اندر، رب العالمین دی عدالت دے اندر پیش ہونا ہے، اور رب العالمین نے سانو اس دنیا دے اندر ایویں بیکار پیدا نہیں کیتا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تینوں میں یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیتا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تسی سارے کے سارے میری طرف لٹائے جاؤ گے۔ ہر چیز کی ایک ابتدا ہے اور اس تو بعد اس کی انتہا ہے۔ ایک وہ وقت سی کہ رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ اس زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے رب العالمین نے انہوں پیدا فرمایا، آسمان کو پیدا فرمایا، اور اس آسمان کے اندر تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ رب العالمین نے انسان کو اپنی نشانیاں دکھان واسطے ایک پورا آسمان بغیر ستونہ تو کھڑا کر دیتا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها۔ رب العالمین کی قدرت ہے کہ آسمان کو بغیر ستونہ تو کھڑا کر دیتا، اور اس آسمان کے اندر سورج اور چاند نو رکھ دیتا، اپنے مقررہ وقت متعین وقت آ رہے نے اور جا رہے نے۔ یہ رب العالمین کی نشانی۔ سورج جڑا اس زمین نالوں کئی گنا بڑا، جدے اندروں آج سائنسدان شمسی توانائی حاصل کر رہے ہیں، سولر پلیٹاں بن گئیاں،
ایدی افادیت دا ہن علم ہویا کہ سورج دے اندر رب العالمین نے کیسی کیسی حکومت رکھ دیتی ہے. لوگوں نے علم سی کہ اس سورج دی وجہ تو رب العالمین نے اے زمین دی نباتات ساڑھے واسطے تیار ہوندیاں نے اور ایسے ایسے فوائد جنہ دے بارے اندر انسان علم ہی نہیں. چاند بنا دیتا اور اس تو بعد اس زمین تے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. رب العالمین نے اس زمین کو فرش بنا دیتا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا اور انہا پہاڑا کو میخا بنا دیتا. اللہ اللہ. اور اس زمین تے دو حصے بنا دیتے, ایک خشکی والا حصہ ایک تری والا حصہ. ایک وہ خشکی والا حصہ جدے تے اسی جناب اپنی رہائش گاہ بنائیاں, اپنے مکانات تعمیر فرمائے, اور دوسرا پانی والا حصہ مفسرین نے لکھے ہیں کہ اے جی پوری زمین ہے, اس پوری زمین نالوں 3 گنا زیادہ سمندر میں. اس پوری کائنات کا نقشہ اپنی اکھاں کے سامنے لے آؤ کہ کتنی بڑی زمین, کتنا بڑا آسمان, سورج, چاند, ستارے, پھر جنگلات, پھر جناب اے پہاڑ, اے سمندر. علماء نے لکھے کہ اس خشکی نالوں زیادہ دری والا حصہ 3 گنا زیادہ سمندر اور پانی. اور رب العالمین نے جس دن اپنی پوری انسانیت کو اکٹھیاں کرنا ہے اور اس زمین تے اکٹھیاں کرنا ہے. اللہ اللہ. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیتا کہ اللہ دے رسول میدان محشر کس مقام تے لگے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے فرمایا ملک شام دے اندر. ملک شام دی وہ مقدس سرزمین ہے جتھے بے شمار انبیاء آئے اور جدے اندر فلسطین بھی ہے, جدے اندر آج بے شمار ہزاروں دی تعداد کے اندر مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور بے شمار انبیاء دیا قبریں اتھے موجود نے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ ملک شام کے اندر میدان محشر لگے گا, لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور آج موجودہ پوری انسانیت کی جڑی آبادی ہے 8 ارب تو زیادہ, چاہے مسلمان غیر مسلم سارے 8 ارب تو زیادہ انسان نے. اور فرمایا کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان آن گے سارے دے سارے اس میدان دے اندر اکٹھے کر لے جان گے. اللہ اکبر. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یمن دے اندروں ایک آگ نکلے گی, وہ آگ جڑی ہے نا کافران دا تعاقب کرے گی, انہوں لے کے جائے گی میدان حشر دے اندر. اور رب العالمین دا وعدہ ہے کہ ایس زمین دے اتنے جتنے بھی توانوں پہاڑ نظر آ رہے نے, جتنی بھی جناب بلڈنگاں نظر آ رہی ہیں بڑیاں بڑیاں اونچیاں بلڈنگاں, اے جناب بالکل زمین دے برابر ہو جاتی ہیں. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. اور اے وہ پہاڑ جڑے لوگ سیر کرنے واسطے جاندے نے, مری دے اندر گئے یا دیگر علاقیاں دے اندر, انہوں نے دیکھے ہوئے گا پہاڑ کتنے کتنے بڑے بلند نے, آسمان دے نال گلاں کر رہے ہیں, مگر رب العالمین دی طاقت اگے کوئی بڑی چیز نہیں. فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, فرمایا اے جڑے پہاڑ
اے ریزہ ریزہ ہو جان گے، اس پوری زمین نو بالکل کوٹ کوٹ کے برابر کر دیتا جائے گا۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، رب العالمین ہر چیز نو ریزہ ریزہ کر کے برابر کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہوئے گا کہ اللہ اللہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ اے جڑے جناب ندی نالے نے، اے سمندر جڑے نے، جڑے کہ اس زمین نالوں 3 گنا زیادہ پانی ہے، ان رب العالمین برابر کر دیں گے، سمندر ختم ہو جان گے، سمندر دا پانی خشک ہو جائے گا، اے کھنڈرات، اے جناب جڑیاں سرنگاں نے یہ بند ہو جان گیاں، رب العالمین کے حکم دے نال بالکل چٹیل میدان بن جائے گا۔ اور پھر اے جڑی موجودہ زمین ہے، اے دے نالوں 4 گنا زیادہ مزید زمین بڑھ جائے گی، تے پھر ہی انسان پورے آن گے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک دے لوگ اس زمین تے انہاں نے اکٹھیاں ہونا ہے، اور ملک شام دے اندر اے جناب پہاڑ، اے بلڈنگاں، اے پلازے، ہر چیز ختم ہو گئی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا سارے دے سارے انسان اکٹھے ہو گئے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر ولا فخر۔ آپ نے فرمایا کہ منو اس بات دے فخر نہیں، انا سید ولد آدم، میں ساری حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دا قیامت والے دن سردار ہوا، ولا فخر، اور بن فخر کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا سب تو پہلے رب العالمین کے حکم دے نال میری قبر کیوں لئی، اللہ کے حکم دے نال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قبر کے اندروں باہر آواں گا، فرمایا لوگ ننگے بدن ہون گے، ننگے بدن ہون گے اور ننگے پاؤں ہون گے اور بلا ختنہ ہون گے، جی میں پیدا ہوئے ہو ان جی میدان حشر دی طرف جا رہے ہو گے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جا رہے ہون گے، سورج نو بالکل غریب کر دیتا جائے گا، اللہ اللہ، لوگ اس وقت پسینے دے نال شرابور ہون گے، جتنے انسان نے گناہ کیتے ہون گے اس زمین تے، وہ دے برابر ہی انسان اپنے پسینے دے اندر ڈوبیا ہوئے گا۔ یہ ساریاں گلاں قرآن نے بار بار کیتیاں، بار بار یوم حشر قیامت کے دن بار بار بیان کیتا ہے۔ وجہ کی ہے، اور اسی اپنی نماز کے اندر بھی ہر رکعت کے اندر پڑھنے ہیں کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، تاکہ انسان دا جڑا ایمان ہے نا وہ پختہ ہو جائے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تسی مالک کو اس دن دے، جزا دے دن دے مالک کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں، اس سارے دے سارے لوگ جناب امیر بھی ہون گے، غریب بھی ہون گے، اعلیٰ بھی ہون گے، ادنا بھی ہون گے، سارے دے سارے جناب میدان محشر دے اندر اپنے رب دے سامنے پیش ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس دن دے بارے اندر فرمایا کہ اے لوگو اس دنیا دے اندر کاش کہن تو پہلے، یا لیتنی کہن تو پہلے، فرمایا اس دن تو ڈر جاؤ۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا ایوہ الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ستقو اتقو ربکم، اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ۔ یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان
عظیم، جس دن بہت بڑا زلزلہ آئے گا، ہر چیز نو ہلا کے رکھ دیتا جائے گا۔ آج بھی ریکارڈ کیتا جاندہ انہیں اشاریہ جناب زلزلہ آیا ہے، فلاں چیز گر گئی نا، فلاں چیز تباہ ہو گئی ہے۔ وہ کائنات کے لوگوں جڑا قیامت والے دن زلزلہ آئے گا، سب تو بڑا زلزلہ ہوئے گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تسی دیکھو گے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن جڑیاں ماواں اپنے بچیاں نو دودھ پلاندیاں نے، دیکھو نا ماں دی اپنی اولاد دے نال کیسی محبت ہویا کرتی ہے۔ کائنات کے لوگ ذرا غور کرنا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی اولاد تو ماں اولاد نو اپنے تو جدا کر دے نا، مگر وہ ایسا دن ہوئے گا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں اپنی دودھ پیندے بچے نو بھول جائے گی، ایسا سخت دن ہوئے گا۔ تو یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، حمل والیاں دے اس دن حمل گر جان گے۔ وترى الناس سکارا وما هم بسکارا، کہ لوگ انج مدہوش ہو جان گے، اس قدر بے ہوشی دی حالت دے اندر ہون گے، انج لگے گا جویں جناب انہاں نے نشہ کیتا ہے۔ تسی کدی ویکھیا ہوئے گا کہ جڑے لوگ نشہ کردے نے انہاں دی کی کیفیت ہویا کرتی ہے، انہاں نو اپنے آپ دی خبر کوئی نہیں ہوندی نا۔ اللہ فرما رہے نے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اے لوگوں اس دن تو ڈر جاؤ، دنیا دے اندر ظلم و ستم نہ کرے آجے، رب العالمین دیاں بغاوتہ نہ کرے آجے، رب العالمین دی معصیت نہ کرے آجے۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لوگ انج مدہوش ہون گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، بلکہ وہ نشے دی حالت دے اندر نہیں ہون گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ رب العالمین دے عذاب دے اندر گرفتار ہون گے۔ اور کائنات دے لوگوں وہ کیسے سخت دن ہوئے گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ درود پاک پڑھ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے یوم حشر دا دن ویکھنا ہوئے نا، میدان حشر نو دیکھنا ہوئے نا، اپنی اکھ دے نال او دا تعاقب کرنا ہوئے نا، وہ جناب سورہ اذا الشمس کورت پڑھ لینا۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے اذا الشمس کورت واذا النجوم کدرت واذا الجبال سیرت، رب العالمین فرما رہے ہیں اذا الشمس کورت، جس دن اس سورج نو بے نور کر دیتا جائے گا۔ وہ کہنا دلو اتنی بڑی اللہ دی نشانی، ایسا دن سی کہ رب العالمین نے نہ ساریاں چیزاں دی تخلیق فرمائی نا۔ ایک دن پھر وہ آ گیا
کہ رب العالمین نے سورج نو بے نور کر دیتا نا فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت اے جناب ستارے بھی ختم ہو گئے واذا الجبال سیرت اے جڑے جناب پہاڑ نے اے روئی دی طرح انہیں لگے نا اللہ پاک نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها اللہ اکبر اللہ فرما رہے ہیں کہ جدو زمین تے زلزلہ آئے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی قبراں دے اندر جڑے لوگ مدفون نے جناب زمین انہاں نو باہر نکال دے گی واخرجت الارض اثقالها امام کائنات نے فرمایا کہ اس زمین دے اندر جتنے بھی جناب خزانے نے جتنے بھی سونے اور چاندی نے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا اس زمین دے خزانے دی وجہ تو اس زمین دی وجہ تو لوگ آپس دے اندر جھگڑے کرتے قتل ہوئے گئے نا مارے گئے نا فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا زمین اپنے خزانے نو اگل دے گی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان کہے گا اس زمین نو کی ہو گیا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا زمین اپنی خبراں بیان کرے گی اللہ اکبر زمین اپنی خبراں بیان کرے گی یعنی اس زمین تے جو کچھ بھی ہویا اس خبرہ تو مراد کی ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیتا کہ اے میرے صحابہ زمین دیا خبرہ بیان کرم تو کی مراد ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے نے اللہ دے رسول اللہ رب العالمین جان دے نہیں یا تسی جان دے ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارها ایک اس زمین دی پشت ہے اس زمین تے مرد و عورت نے جو بھی عمل کیتا ہے زمین انہوں بیان کرے گی چاہے وہ چھوٹا عمل کیتا ہے یا بڑا عمل کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وہ کائنات لوگوں ذرا غور کرنا اللہ پاک فرما رہے نے اس زمین تے اگر ذرہ برابر بھی تسی نیکی کرو گے اگر ذرہ برابر بھی صدقہ کرو گے نا خیرات کرو گے نا اگر چھوٹی جی نیکی بھی کرو گے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اگر ذرہ برابر بھی گناہ کرو گے نا رب العالمین او دا بدلہ عطا کر دیں گے مفسرین نے لکھے ہے کہ ذرہ برابر کو مراد کی ہے فرمایا جویں ایک سوراخ دے اندروں روشنی آ رہی ہوئے نا اس روشنی دے اندر جناب سورج دی روشنی ایک چھوٹے جے سوراخ دے اندر آ رہی ہوئے نا اسی اس روشنی دا تعاقب کریے نا اس روشنی اندر سانو ہلکے جناب ذرات نظر آندے نے ذرات نظر آندے نے فرمایا اس ذرات دے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کیتی ہوئے گی وہ بدلہ ملے گا اگر اس ذرات دے برابر بھی اگر جناب گناہ کیتا ہوئے گا وہ بدلہ پالے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا انا سید الولد آدم یوم القیامہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ساری حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد تا سردار ہوا گا لوگ تعاقب کرنگے حضرت آدم علیہ السلام دا حضرت آدم علیہ السلام دے کول جان گے مشورہ کر کے کہ حضرت آدم علیہ السلام نو اپنا شفارشی بنایا جائے نا انہاں دے کولوں رب العالمین
العالمین دے ہاں سفارش کروائی جائے نا. اے جناب سارے لوگ مل کے حضرت آدم علیہ السلام دے کول آ جان گے. آ کے کہن گے اے بابا جی ساڈے باپ رب العالمین نے توانو اپنے خط نال بنایا اور فرشتیاں دے کولوں توانو سجدہ کروایا. تہاڈا مقام بڑا ہی اعلیٰ ہے. حضرت آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے. لوگ اکٹھے ہون گے. حضرت آدم علیہ السلام فرمان گے جاؤ تسی حضرت نوح علیہ السلام دے کول چلے جاؤ نا. لوگ اکٹھے ہو کے حضرت نوح علیہ السلام دے کول آن گے. آگے کہیں گے انہو کان عبدا شکورا. رب العالمین نے توانو اپنا شکر گزار بندہ بنایا ہے. ساڑھے واسے دعا کرو نا, ساڑھے واسے سفارش کرو نا. آپ معذرت کر لیں گے. حضرت نوح علیہ السلام فرمان گے کہ جاؤ تسی ابراہیم علیہ السلام دے کول چلے جاؤ نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول لوگ آؤں گے. آگے کہیں گے وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا. تو رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا ہے. ساڑھے واسے سفارش کرنا مگر جواب مل جائے گا. اس تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول آؤں گے. آگے کہیں گے وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تَكْلِيمًا. اے موسیٰ جی تسی براہ راست اپنے رب دے نال گلاں کرنیاں کیتیاں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرم جواب دے دیں گے. اس تو بعد حضرت موسیٰ, اس تو بعد حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام دے کول آؤں گے. آگے کہیں گے اللہ رب العالمین دے ہاں سفارش کرو نا مگر جواب مل جائے گا. اس تو بعد سب تو آخر تے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آن گے. اور آگے کہیں گے اللہ دے رسول توانو رب العالمین نے خاتم النبیین بنایا ہے. توڑے سارے دے ساریاں رب العالمین نے ختامہ معاف فرما دیتیاں نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین دے ایسے جناب کلمات گاواں گا, ایسے کلمات پڑھاں گا رب العالمین منو سکھا دیں گے. میں سجدے اندر پہ جاواں گا, سجدے دی حالت دے اندر رب العالمین دیا تعریفاں بیان کراں گا. اللہ رب العالمین فرمان گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے نا, فرمائیے نا کی مسئلہ ہے. اللہ رب العالمین فرمان گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج تسی سفارش کرو گے تواڈی سفارش نو قبول کیتا جائے گا. اور کائنات دے لوگوں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رب العالمین نے اعزاز عطا فرما دیتا ہے کہ سب تو پہلے اگر سفارش کریں گے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے. وہ کائنات دے لوگوں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین نے اے مقام عطا کر دیتا ہے کہ جنت دا دروازہ کھلوانا ہے تے امام کائنات نے کھلوانا ہے. سبحان اللہ اکبر. جنت دے دروازے نہیں کھولے جان گے. رب العالمین نے حکم دیتا ہے کہ اگر آن گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دروازہ کھولنا جنت دا, ورنہ دروازہ نہیں کھولنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد جاواں گا اور جا کے جنت دا دروازہ کھٹکھٹاواں گا. اگوں آواز آئے گی من انتا, تسی کون گو, تسی کون ہو. آپ فرماندے نے میں کہاں گا فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد. فرشتہ کہے گا, دربان کہے گا منو یہ حکم ملے ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن گے پھر دروازہ کھولنا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ منو اس بات فخر ہے کہ دروازہ بھی میں کھلاواں گا تے سفارش بھی میں کراں گا.
آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مینوں اس بات بھی فخر ہے کہ ساریاں امتاں دے نالوں زیادہ میری امت جنت دے اندر جائے گی۔